رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہمیں بتایا کہ ہم سورۃ الطٰہٰ کے لیسنس پر بات کر رہے ہیں، اور آج ہم ڈسکس کریں گے ورس نمبر 9 سے۔ Has the story of Moses reached you, O Prophet? When he saw a fire, he said to his family, "Wait here, for I have spotted a fire. Perhaps I can bring you a torch from it or find some guidance at the fire." But when he approached it, he was called, "O Moses, it is truly I am your Lord, so take off your sandals, for you are in the sacred valley of Tuwa. I have chosen you, so listen to what is revealed. It is truly I am Allah. There is no God worthy of worship except me. So worship me alone and establish prayer for my remembrance. The hour is sure to come. My will is to keep it hidden, so that every soul may be rewarded according to their efforts. So do not let those who disbelieve in it and follow their desires distract you from it, or you will be doomed. اب ان ورسز میں ہمیں اسٹوری پر پتہ چلتی ہے پروفٹ موسیٰ کی۔ ان ورسز کا جو کانٹیکسٹ ہے، جو بیک گراؤنڈ ہے، اس میں ایکچولی پریزنٹلی نہیں اسٹوری کو ڈسکس کیا جا رہا، وہ اس کا ذکر کیا گیا ہے، اس کو پروفٹ موسیٰ علیہ السلام کی اسٹوری کو مینشن کیا گیا ہے، کیونکہ جو ایرا اس ٹائم چل رہا تھا وہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جس میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسٹریم ریجیکشن دیکھنی پڑی تھی، اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کنسول کرنے کے لیے قرآن پاک میں سورہ طٰہٰ میں ان ورسز میں پروفٹ موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری کو مینشن کیا گیا ہے۔ بعض اوقات ہمیں کانٹیکسٹ سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تاکہ ہمیں اصل میں وجہ پتہ چلے کہ قرآن پاک میں اب اللہ تعالیٰ نے یہ ورسز کیوں کہی ہیں، یا یہ بات کیوں ہو رہی ہے، بیک گراؤنڈ میں کیا ہو رہا تھا۔ تو پروفٹ موسیٰ علیہ السلام کیونکہ بہت مشکل سے، ہمیں پتہ ہے کہ ان کی سٹوری کا وہ کیسے پہنچے تھے، تو ان کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے تاکہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا جائے کہ ڈیفیکلٹیز آتی ہیں، ڈیفیکلٹیز کے بعد ڈیفیکلٹیز، ریجیکشنز کے بعد ریجیکشنز، لیکن آپ نے اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھنا ہے۔ یہ جو ڈیفیکلٹیز آتی ہیں، سب سے بڑا لیسن ہمیں اس میں یہ ملتا ہے، یہ مشکلات جو آتی ہیں، اور پھر بھی آپ ان مشکلات کے راستے میں لگے رہتے ہیں، اسٹرینتھ کے ساتھ، کریج کے ساتھ، اور پوری ڈٹرمنیشن کے ساتھ اگر آپ لگے رہتے ہیں، کیونکہ آپ کی انٹینشنز اچھی ہوتی ہیں، تو آپ کو وہ جو ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں آپ کو کمزور نہیں ہونے دیتی، ایکچولی وہ ہماری ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہوتے ہیں کس طرح ایک کے بعد ہمیں ایک ان چیزوں کو اوور کم کرنا ہے۔ اسی طرح پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ اس لیے قرآن پاک میں یہ سنوایا گیا، بتایا گیا، ایکسپلین کیا گیا کہ آپ کو یہ چیزیں، بے شک پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا، لیکن وہ غم کرتے تھے، وہ دکھی ہوتے تھے کہ یہ میری قوم کیوں ایسے کر رہی ہے، لیکن وہ صبر میں تھے، بٹ ان کو حوصلہ دینے کے لیے، کیونکہ غم جو ہوتا ہے وہ ویسے ہی انسان کو کھا جاتا ہے، اور وہ آپ کو کسی اور، ابھی دیکھیں سیکنڈ ہمیں لیسن مل رہا ہے کہ غم انسان کو کھا جاتا ہے اور وہ آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے پروفٹ موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ سنایا۔